السلام علیکم یا خاتم النبیین. آپ سب ساتھیوں کا شکریہ آپ تشریف لائے. کل ہم نے دیکھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے ریلیز ہوئی ہے اور آنریبل سپریم کورٹ نے 17 تاریخ مقرر کیا اگلا پیر کہ اس کے اوپر پارٹیز اپنا اپنا دیکھیں گے اور اس پہ پھر اس دن بحث ہوگی اور جواب جو داخل کریں گے. کل سے ایک یعنی باہر کورٹ لگا ہوا ہے, اپنے اپنے ورڈکٹ دے رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ کل بھی آنریبل سپریم کورٹ نے ایک نوٹس لیا کہ جی کچھ جو کورٹ کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ کے علم میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروفیشنلی ان ایتھیکل ہے اور صبر ہونا چاہیے. ہم نے بھی بڑے صبر کیے ہیں, ایک دھرنا دوسرا دھرنا انگلی وغیرہ وغیرہ. تو بہتر ہے کہ پروسیس کو چلنے دیا جائے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کوئی فائنل یا حتمی نہیں ہے. پروفیشنل لوگ جو ہے رسپونڈنٹس کے وکلاء اور پروفیشنل لوگ جناب وزیر اعظم صاحب کے, وہ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. اور کسی جگہ پہ کسی کمپنی میں اوورسیز میں جناب وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ڈیمانڈ شروع ہو گئی ہے آج صبح سے ہی. اور رپورٹ جتنی ہم نے دیکھی ہے اس میں بہت بڑے گیپس ہیں, اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں, اس میں کافی زیادہ جنریٹڈ قسم کے کاغذات ہیں, نہ سائنڈ ہیں نہ وہ کسی آفیشلی پرکیورڈ ہیں, اور فوٹو کاپیز ہیں, کچھ تو پڑھی بھی نہیں جا رہی. اور باقاعدہ جے آئی ٹی خود لکھ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ان کاغذات کی کوئی ایویڈنسی ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے. وہ جو پکوڑے بانٹنے والے کی بات ہوئی تھی نا جی, جیسے کاغذ وہ اس ٹائپ کے کاغذ اس میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب کو صبر سے آگے چلنا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ حتمی نہیں ہے, کیونکہ والیوم 10 انہوں نے کہا کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے. غالباً 27 میں سے 4 یا 5 جواب آئے ہیں. اس کا مطلب پروسیس ابھی آن ہے, انکنکلوسیو ہے. اور پروسیس مکمل ہوتے ہوئے جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو ان کے وکلاء یا بیمار ہو جاتے ہیں یا یہ خود غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہے آج آنریبل سپریم کورٹ نے, اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, جو ایشو ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے دونوں کیسز میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ان پروفیشنل ہے. اور کئی چیزیں ایسی ہیں, میں بھی آگے آپ کے چل کے آپ سے شیئر کروں گا, جو کہ کچھ رسپونڈنٹس کی 6 پیشیاں ہوئی ہیں, ان سے وہ چیز کنفرم نہیں کی گئی. جو ڈیو پروسیس تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو, کسی فیکٹ کو اپنی رپورٹ میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ جس کے خلاف یوز کرنا چاہتے ہیں اس کو کم از کم اس سے پوچھیں گے, اس کو دکھائیں گے اور اس سے کنفرنٹ کریں گے, اور پھر جو جواب ہوگا وہ بھی داخل ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے. آگے چل کے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا. میں چونکہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ پروفیشنل لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم کے حوالے سے ہماری جو پروفیشنل ٹیم ہے ان کے مطابق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر ڈائریکٹلی کوئی ریفلیکٹ کرتی ہو. لیکن چونکہ ایک نیریٹو بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج صبح سے اور کل رات سے, بلکہ تو جب کہ وہ لوگ پوری ٹیم کام کر رہی ہے, میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتنی سچائی ہے, میں اپنے پورشن کو آپ کے سامنے سب سے پہلے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. یہ پیجز 245 سے یہ قریباً 3.25 پیجز کی ہے, 248
جو فرسٹ والیوم ہے اس میں ہے. اور سب سے پہلے فرماتے ہیں فائنڈنگز کیا ہے کہ مسٹر ڈار ڈڈ ناٹ فائل انکم ٹیکس ریٹرنز فرام 1981, 82 to 2001, 2002. Being an expert in economics and part of the ruling elite is prima facie tantamount to tax evasion. 3 جولائی کو آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے 3 بجے جانا تھا اور میں گیا اور آپ سے بات بھی ہوئی. اب وہ گرمی کی اتنی تپش تھی, 40 ڈگری تھا, اور وہ جو پسینہ مجھے جو آیا میں صاف کیا چند دفعہ, تو وہ جو چہرے پہ بوٹس کرواتے ہیں تاکہ ان کی جھریاں نظر نہ آئیں, وہ انہوں نے اسی کو لے لیا کہ جی چہرے پہ دیکھے گلٹ ہے, وہ ہے, یہ خدا کا خوف کرو یار. میں آپ کی طرح بوٹس نہیں لگواتا, میں جو نیچرل ہے وہی میرا معاملہ چلتا ہے. تو میں نے جے آئی ٹی نے مجھے 3 جولائی کو یہ کہا, یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, کہ آپ کی 1981 سے 2002 تک کی ریٹرنز ہمیں ایف پی آر نے ٹیکس ریٹرن نہیں بھیجی, اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کی 2003 سے 2006 کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ ہمارے پاس ایف بی آر نے نہیں بھیجی, ویل اسٹیٹمنٹ بھیجی ہے. یہ بڑا عجیب اسٹرینج سا فینومینا تھا, کیونکہ ویل اسٹیٹمنٹ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ہی جاتی ہے. بہرحال میں نے ان کو اس کے 2 جواب دیے. میں نے کہا کہ آپ پہلی دفعہ میرے نالج میں لا رہے ہیں, ایف پی آر کا منسٹر انچارج میں ہوں, یا تو آپ مجھے آفیشیلی یہ لکھیں اور پھر میں ڈسپلنری ایکشن لوں گا ان لوگوں کے خلاف جو آفیشلز جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے آپ کو یہ ریکارڈ مہیا نہیں کیا. کیونکہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ 2002 کے بعد کے پیریڈ کی آپ کو ریٹرنز کیوں نہیں ملی, جبکہ ویل اسٹیٹمنٹ دے دی گئی, وہ آپ کو ملنی چاہیے تھی. اور اگر میں دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی جو ریکارڈ ہے اس کی فوٹو کاپیز آپ کو بھجوا دوں. میں نے 81 سے لے کے جو 2002 کا پیریڈ تھا, جو ان کا مین میں نے ابھی پڑھا ہے, اس حوالے سے ان کو کہا کہ میرے جو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے, اللہ ان کو بخشیں, جو پچھلے سال فوت ہوئے اور جو فائل کرتے تھے ہمیشہ پچھلے 20-25 سال سے, میں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جنرل مشرف کے غیر آئینی جو کو کیا تھا اس نے, اس کے بعد آپ کو یاد ہے سپٹمبر 2001 تک میرے گھر میں 26 مہمان تھے, اور کچھ عرصہ کچھ ہفتے مجھے اٹک تک بھی لے کے گئے. تو میں نے کہا کہ مجھے مرحوم نے بتایا تھا, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نیب اٹھا کے لے گئی تھی سارا ریکارڈ. تو میں نے کہا کہ نیب تو آپ کا ادارہ ہے, نیب کے ریپرزینٹیٹیو آپ کے پاس ہیں, تو آپ نے ذرا مہربانی کریں کہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ یہ ریکارڈ آپ سے نکلنا چاہیے, اور اگر نہیں نکلتا پھر بھی آپ مجھے بتائیں. تو جو بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ مرحوم ضیاء الدین بابری صاحب کے جو جنہوں نے بھی بزنس ٹیک اوور کیا ہے ان کے مرنے کے بعد, وہ مجھے معلوم نہیں ہے, میں گیا بھی نہیں ہوں. تو میں نے کہا وہ پھر وہ پتہ کر کے تو ان کا اگر ریکارڈ واپس ہو گیا تو اس میں سے ہم کاپیز وغیرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے آتے ہی میں کوئی آپ سے محل وہاں میڈیا سے کوئی 4:30 فارغ ہو کے آیا, تو میں نے آتے ہی اپنا ٹیکس ریکارڈ نکالا, اور 2003 سے لے کے 2007-8 کی جو ٹیکس ریٹرنز تھیں وہ میں نے فوری طور کے اوپر میں نے جو ہے یعنی سیم ڈے 3 جولائی 2017 میں قریباً دفتر پہنچا کو 7 بجے کو, وہاں سے میں نے پی ایم ہاؤس جانا تھا آپ کے بعد, اور میں یہ جو ڈیلیور میں نے کیا وہ 20-30 آورز میرے دفتر سے نکلا یہ خط. میں نے باقاعدہ لکھا کہ I was shockingly surprised to learn today during my appearance in the JIT that FPR has not provided copies of my income tax return for the years from 2003 to 2008 to JIT. اور میں نے کہا کہ میں اپنی I am pleased to enclose herewith for the information and record photocopies of my own tax return submitted to FPR during relevant years. یہ میں نے 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 ساری یہ 8:55 پہ
GIT نے اس کو ڈیلیور ہو گیا اور میرے پاس اس کی رسید ہے. نیکسٹ کام میں نے کیا آپ کو یاد ہوگا کہ 3 کی رات کو میرے جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے ان کو چیئرمین FBR ٹیکس. مجھے انٹرپٹ نہ کریں جب بعد میں سوال پوچھ رہے ہیں, وہی جس کا میں بات کر رہا ہوں میرے صاحب کو سمجھ آ رہی ہے, جو ٹیکس ریٹرن ہی بات کر رہا ہوں 2003 4 5 6 7 8, اور میں ناول تو نہیں بھیج رہا 3 سالوں کے ان کو. میں نے ان کو وہ ڈیلیور کر دیے اور میں نے فوری طور کے اوپر میں نے ان کو کہا, اپنے جو نئے چیئرمین تھے, میں نے کہا کہ آپ فوری طور کے اوپر یہ معاملے کو ٹیک اپ کریں کہ 2003 4 5 6 7 وغیرہ کیوں نہیں گئیں ویلتھ اسٹیٹمنٹ گئیں. اور انہوں نے اس کو بھی کمپیوٹر سے ریٹریو کیا, ڈی کوڈ کیا, اور اس کو بھی ان کے پاس ان کی رسیدیں ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب ہم آ جاتے 81 آنورڈز 2002. میرا ہنچ الحمدللہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا. نئے چیئرمین نے ہیکٹک ایفرٹس کی, اس نے نیب کو یہاں فون کیا, انہوں نے نیب لاہور کو فون کیا, اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ 7 جولائی کی صبح کو وہ سارا ریکارڈ نیب سے نکلا, جس کا یہ میری پہلی ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ میں نے 81 سے آنورڈ وہ نہیں دی. وہ سارے کا سارا ریکارڈ نکلا اور FBR نے اس کو ڈیلیور کیا 7 تاریخ کو اور ان سے رسید لی. اور میرا جو ایک ہنچ تھا, اور جو مرحوم ٹیکس کنسلٹنٹ مجھے بتا گئے تھے کہ آپ کا ٹیکس ریکارڈ اٹھا کے لے گئے تھے کو کے بعد, وہ سارا 2001 تک کا بعد میں, تو وہ جو ہے وہ انہی کے یعنی پاس ہے, اور ان ادارے کے پاس ہے جس کی ایک نامنی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ ان سے جو ہے وہ نکلا, اور یہ پھر نیب کو انہوں نے 7 جولائی کو ریٹریو کر کے 8 جولائی کو ڈیلیور بھی کر دی, جس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ رسیدیں جو ہیں وہ ہیں اویلیبل ہیں اس کے پاس, FBR کے پاس. انہوں نے جو دوسرا جو اس میں پوائنٹ ریز کیا, انہوں نے کہا جی کہ an exorbitant increase in his assets has been observed 2008-9 سے, for which source of funds income detail were not furnished despite repeated requests opportunities. مجھ سے انہوں نے یہ بات نہیں کی, اور یہ فرینکلی غیر قانونی ہے. یہ مجھ سے پوچھتے, میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں, اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پورا ریکارڈ لگاؤں گا, پوری ٹریل فرام day 1 till 30 جون 2016 داخل ہو چکی ہے, کہ ہر ایک چیز کا اللہ کے فضل و کرم سے اس میں آپ کو جواب ملے گا, اس میں آپ کو ڈیکلریشن ملے گی, چاہے وہ سوئی ہو یا مرسڈیز MV19 ہو جس کا آپ نے ذکر کیا. تو اس میں میں ابھی آگے چل کے آپ کو تھوڑی سی تفصیل دیتا ہوں, کیونکہ ایک دو چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. میں اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہوں, اور آگے میں آپ کو ان کا بھی جو ہے اس کا میں ریزنز دوں گا کیوں ریجیکٹ کر رہا ہوں. Analysis of financial details of assets and record reflect dichotomies on misdeclaration of assets is tantamount prima facie to hiding of assets and tax evasion. الحمدللہ میں پروفیشنل ہوں, مجھے ایسی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. میری کاسٹ پہ میں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ دنیا کے بیسٹ جو فرم ہے, چاہے وہ پرائس واٹر ہاؤس ہو, ارنسٹ ینگ ہو, جس کو وہ انگیج کرنا چاہیں, میں ریکارڈ سپریم کورٹ میں پیش کروں گا, اور اس پہ میں کہوں گا کہ آپ پروفیشنل دنیا کی کسی فرم کو انگیج کریں, ان کو کہے کہ آپ کو اس کا آڈٹ کر کے آپ کو رپورٹ پیش کریں اگر وہ یہ چاہیں تو. لیکن وہ بڑا معاملہ سمپل ہے. ایک تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ جی یہ ہمیں ریکنسائل نہیں ہو رہا, مجھے کچھ نہیں پوچھا, وچ از ناٹ لیگل. جیسے میں نے کہا کہ کئی ایسی چیزیں سرپرائز ہیں سارے رسپونڈنٹس کے لیے کہ ان سے نہ پوچھا گیا, نہ ان سے کوئی جواب مانگا گیا لکھ کے یا ادروائز, اور اس کی ایک اس رپورٹ میں ایک ایلیگیشن یا ایک فائنڈنگ لکھ دی گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنا قانونی کام نہ کریں. تیسرا جو تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ جی ڈائکاٹمی والی بات ہے, یہ بالکل چارج بیس لیس ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مس ڈیکلیریشن کا. اور الحمدللہ انشاءاللہ
آخری پینی تک ریکنسائل انشاءاللہ میرا ریکارڈ ہوگا. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں اور میں سپریم کورٹ سے استدعا کروں گا, اور میں پورا ریکارڈ ہے میرا الحمدللہ میں نے سارا مین وائل ریٹریو بھی کیا ہے. جو ان کو چلا گیا ہے وہ میں نے اپنی کاپیز نکلوائی ہیں اب پچھلے 3-4 دن میں, تاکہ میرے پاس بھی ہو. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ براک ہولڈنگ ہے. میں نے کہا میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, میں ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ جب یہ میرے گھر سے یہ میرے مہمان سپٹمبر 2001 میں گئے 26 کورٹ آرڈر کے بعد, تو مجھے 3 آفرز تھیں. مجھے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی آفر تھی ایز ایڈوائزر کی, مجھے یو اے سے آفر تھی ایڈوائزر کی, اور مجھے پارٹنرشپ کی انگلینڈ سے جہاں میں نے سی اے کیا ہے مجھے انگلینڈ سے آفر تھی کہ میں پریکٹس میں واپس چلا جاؤں. میں نے تینوں میں سے جو چوز کیا وہ میں نے ایز فائنینشیل ایڈوائزر اینڈ ایکس آفیشو پریزیڈنٹ سی ای او آف اے فنڈ آف یو اے کو میں نے ایکسیپٹ کیا. میں نے جو ماضی کی اور جو حال کے جو مہمان سیاستدان ہے وہ میں آئی واز ناٹ ون آف دیٹ کیٹیگری. میں ایک پروفیشنل آدمی تھا, اور میں نے تینوں سے جو مجھے زیادہ سوٹ کیا نزدیک 3 گھنٹے اور سارا وہ میں نے ایکسیپٹ کیا, اور اس کی بھی الحمدللہ ہر چیز کی وہ پروف موجود ہے. انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہے ادھر, تو میری انویسٹمنٹ آئی نیور بین پارٹنر. جو میرے اینول ڈیوز ہیں, جو میری کانٹریکٹ کے مطابق جو میری یعنی میری ریمونریشن کہہ لیں فائنینشیل ایڈوائزر کی, اس کا جو ایک اماؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کیا جس کا انہوں نے لکھا 5 آپ پڑھیں میری ریٹرن تو اس میں لکھا کریڈٹ بیلنس. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. کریڈٹ بیلنس مین کہ مجھے یہ پیسہ ریکور میں نے کرنا ہے. چونکہ 2008 میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم یہ جوائن کریں گے حکومت. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ حتمی نہیں, سیاسی مخالفین سب سے کام لے. رپورٹ میں بہت سی دستاویزات خود ساختہ ہیں, وزیر اعظم کا نام کسی کمپنی میں شامل نہیں. وزیر اعظم فوری مستعفی ہو, تمام اپوزیشن جماعتوں کی ایک آواز. خورشید شاہ, چودھری شجاعت, سراج الحق اور مصطفیٰ کمال کے بعد فاروق ستار نے بھی استعفے اور وزیر اعظم پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر دیا. عمران خان کہتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ شہباز شریف, اسحاق ڈار اور ایاز صادق کو بھی استعفیٰ دینا ہوگا. استعفیٰ بھی کافی نہیں, حکمران خاندان کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے. بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس, وزیر اعظم پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ. جے آئی ٹی رپورٹ میں ثابت ہو گیا وزیر اعظم نواز شریف ہی A1 فیلڈز اپارٹمنٹ نمبر 16 کے مالک تھے. ملکیت کے بارے میں وزیر اعظم جے آئی ٹی کو مطمئن نہ کر سکے. وزیر اعظم مستعفی ہوں گے, نئے اسمبلیز توڑی جائیں گی. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ, قانونی جنگ لڑنے کی تیاری. اور پاکستان کا تجارتی خسارہ ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. گزشتہ مالی سال 32 ارب 57 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا. نیوز باخبر 24 گھنٹے. پرفیکٹ سے بھی پرفیکٹ نکھار کیسے ملے گا جاننا چاہو گی؟ پرفیکٹ نکھار پانے کا لیٹسٹ ریولیوشن ہے لیزر لائٹ. جیسے تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث. ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. اس کے ساتھ میں ہوں خدا شاہ. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں کی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں. چینل وہ ہر سال جو مجھے آتا رہا وہ میری ریٹرنز میں وہ بھی ڈکلیئر ہوتا رہا. اب اتنے پیسے آ گئے, اتنے پیسے باقی ہیں, اتنے پیسے آ گئے, اتنے پیسے باقی ہیں, ٹل اٹ واز آل کلیئر.
اب آ گیا کہتے ہیں جی کہ 7 لاکھ انکم تھی 2008 میں جب میں نان ریزیڈنٹ تھا. آئی واز ٹیکس نان ریزیڈنٹ فیبروری 2002 سے مارچ 2008, اور میری ٹیکس ریٹرن کے اوپر اتنی بڑی مور لگی ہوئی ہے. میں جب کاپی سپریم کورٹ میں جمع کراؤں گا اس میں مور لگی ہوئی ٹیکس نان ریزیڈنٹ. قانون کے مطابق جب آپ ٹیکس نان ریزیڈنٹ ہے تو آپ نے پاکستان کی اپنی انکم اور پاکستان کے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے جوائنٹ کرنے ہیں. تو اگر آپ میری 2002, 3, 4, 5, 6, 7 دیکھیں گے 8, جب تک میں واپس نہیں آیا تو آپ کو وہ دونوں ریٹرنز میں اکارڈنگلی انفارمیشن ملے گی, اور ان کو ملنی چاہیے تھی. مجھ سے پوچھتے, میں ان کو سمجھاتا, بیٹھ کے ایک لیکچر دیتا, کوچ کرتا کہ جی یہ کیسے پڑھنی ہے یہ ریٹرن. تو وہ جب پیسے آئیں گے تو میں اب بوریوں میں کیش تو نہیں بند کر